دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا، یہ ماحول کا نام ہے۔ جس طرح کا ماحول ہم مل کے بنائیں گے اسی طرح کا ماحول بنے گا۔ انسان کے اعمال سے ماحول بنتا ہے۔ انسان جو کچھ کرتا ہے نا اسی سے ماحول بنتا ہے، خود بخود۔ انسان کا اعمال ماحول ہے۔ اس لیے ہمارے فقہ کے اندر ایک مسئلہ بیان ہوتا ہے۔ کتب فقہ میں جو فقہ کی کتابیں ہیں اس میں ایک مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ مکان کا اعتبار نہیں ہے، مکین کا اعتبار ہے۔ ایک ہے مکان اور ایک ہے مکین۔ ایک یہ مکان ہے، ہم بیٹھے ہوئے، یہ مسجد مکان ہے، آپ کا گھر مکان ہے، آپ کا دفتر مکان ہے۔ ایک جگہ ہے اور ایک اس جگہ میں رہنے والا ہے، تو اصل اعتبار رہنے کا والا ہوتا ہے۔ مکین سے مکان کی آبادی ہے اور مکین سے مکان کی بربادی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور مسلمانوں نے جب ہجرت کا حکم ملا مکہ مکرمہ میں کہ اب نکلے یہاں سے جائیں، ہجرت کریں، مدینہ منور جائیں، ہجرت فرض ہو گئی، لوگ جانا شروع ہو گئے۔ اب جب ہجرت لوگوں نے شروع کر دی تو ایک گھرانہ دوسرا گھرانہ، ایک فرد دوسرا فرد، ایک ایک کر کے وہ لوگ جنہوں نے زندگیاں مکے میں گزاری تھی باپ دادوں کے دور سے، ایک ایک کر کے نکل گئے۔ کہیں گھروں کو تالے لگ رہے، کہیں گھر کے ایک فرد ہے وہ نکل کے گھر چھوڑ کے جا رہے۔ یہ ایک موقع پر مشرکین مکہ کے سارے بڑے بڑے سردار آئے، بڑے بڑے جتنے تھے وہ آ کے کبھی ایک مکان کے پاس سے گزر رہے، کبھی دوسرے مکان کے پاس سے گزر رہے۔ اچھا گزرتے گزرتے ایک مکان پہ کھڑے ہو گئے۔ عتبہ یہ مکہ مکرمہ کا بہت بڑا سردار بھی تھا، بہت سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے ایک مکان کو جب دیکھا خالی پڑا ہے، تالا لگا ہے، اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور پھر ایک شعر پڑھا، کل دار وان طالت سلامتها، کل دار وان طالت سلامتها یوما ستدرکها النکباء والحوب۔ ہر گھر کتنا ہی آباد رہے، ایک دن وہ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ زمین دنیا نام ہی اسی کا ہے۔ اگر آپ دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں، پوری تاریخ کو دیکھیں تو یہ دنیا کا آخری انجام ہے، یہی ہوتا ہے آخر میں، سب ختم ہو جاتا ہے۔ میں کبھی کبھی تاریخ کو پڑھتا ہوں اور بڑا سکون سے مزے لے لے کے پڑھتا ہوں، عبرت کے ساتھ۔ تو یہ سلطنت مغلیہ کی تاریخ، 1000 سال ان کی عیاشی دیکھیں اور ان کا رعب اور دبدبہ دیکھیں اور ان کی زندگیوں کو آپ پڑھیں، اور پھر جب وہ دشمن نے آ کے ان کو قبضہ کر لیا، پھر وہ آخری دور دیکھیں۔ آپ سلطنت اسپین کو دیکھیں، اسپین کی تاریخ کو، آپ بغداد کی تاریخ کو دیکھیں۔ بغداد کا ایک دور گزرا ہے، 650 سال مسلمانوں نے حکومت کی، 1000 سال مسلمانوں کی حکومتیں رہی یہاں پر ہندوستان میں، 800 سال اسپین پہ مسلمانوں نے حکومت کی۔ یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور دیکھیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، میں اور آپ ماحول میں رہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا۔ بدر کے میدان میں جب قریش کو مار پڑی، 70 بندے ان کے مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے، اور یہ خبر جب مکہ مکرمہ پہنچی کوہرام مچ گیا، اور عرب کے قبائل میں جب یہ خبر گئی لوگوں کی آنکھیں بالکل ایسی رہ گئے شستر جیسے، یہ کیا ہو گیا؟ یعنی کسی کے وہم و گمان میں یہ نہ ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا۔ تو سب سے بڑی چیز اللہ کی طاقت کو ہم نے سمجھنا ہے۔
اپنے رب کو پہچانے. یہ جو زمین ہے، کائنات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ ڈھیل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آتے ہیں نا، انسان کا دماغ کام نہیں کرتا کہ یہ کہاں سے ہٹ ہوئے، یہ کہاں سے اللہ کی مار پڑی، اور یہ اتنی مضبوط رسی کیسی ٹوٹ گئی، یہ نظام درہم برہم کیسے ہو گئے، سمجھ میں نہیں آتا. یہ اگر میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے دیکھیں، میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، صحیح سلامت ہوں، اللہ کا امر نہ ہو ایک سیکنڈ میں نہیں چل سکتا. اللہ کا امر نہ ہو، جب تک اللہ نے چلانا ہے میں چلوں گا. اور اللہ کی نظر میں فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. وہ کہتے تھے مرنے کے بعد انسان کو کیسے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. فرمایا کہ تمہارا پیدا کرنا، ما خلقکم تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم اور مرنے کے بعد دوبارہ تمہارا کھڑا کرنا ہمارے لیے ایسے کنفس واحدہ، ایک نفس کی طرح ہے. ایک آدمی کا پیدا کرنا، ایک آدمی کا کھڑا کرنا، سارے انسانوں کا پیدا کرنا، سارے انسانوں کا کھڑا کرنا. یہ حقیقت دل میں اتر جائے، یہ یقین پیدا ہو جائے، اور یہ باتوں کی حد تک نہ ہو، کہ اللہ کی ذات پر یقین ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیں، مشکل ترین وقت میں اندر کا یقین اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کا تو مقام ایسا ہے، وہ تو ظاہر بات ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ہمارے لیے معیار تو ہے نا، ہم تو اللہ کے نبی کو دیکھ کے چلیں گے، اسی کو بنیاد بنائیں گے. ہماری زندگی کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے. تو یہ بہت بنیادی کردار ہے. اب یہ دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں تو دیکھے کبھی کبھی بیٹھتا ہوں، لڑتا ہوں، دیکھے میں مسجد کے ماحول میں رہتا ہوں، میرا الحمدللہ سارا سرکل ہے، دین ہے، ماحول ہے. اور میں نے جو یہ تاریخ کو پڑھا ہے، اس لیے کہتے ہیں نا اپنی تاریخ کو پڑھو. تاریخ آئینہ ہوتی ہے، تاریخ انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے آئینہ ہے. جیسے آپ آئینہ ہاتھ میں لے کے اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں، اپنے بال صحیح کرتے ہیں، اپنی ٹوپی صحیح کرتے ہیں، اپنے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں، اسی طریقے سے تاریخ آئینہ ہے. تاریخ کی روشنی میں انسان چلتا ہے. جو حکمران تاریخ کو پڑھتے ہیں، یہ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں بالکل اندر کی آنکھیں بند ہیں. بس اللہ کا امر کب پورا ہوگا یہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ کا حکم کب آئے گا، اللہ کا امر کب پورا ہوگا. پھر آپ تماشا دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیسے ریل چلتی ہے پھر، اور کیسے پورا سسٹم تبدیل ہوتا ہے. کوئی مشکل نہیں اللہ کی، اللہ کا حکم نہیں ہے ابھی. اور اللہ کا حکم کب آتا ہے وہ اللہ یہ نہیں بتاتے کہ میرا حکم آ رہا ہے، انسان تیار رہے. وہ اچانک بغتۃ، قیامت کا ایک نام اللہ نے قرآن کریم میں رکھا ہے بغتہ. بغتہ کے معنی اچانک. ایک بندہ اسٹور پہ کھڑا ہوگا، حدیث میں دکان پہ اسٹور پہ کھڑا ہوگا، چیز لے کر کے، چیز لے لی اس نے، پیسے دے رہا ہوگا دکان والے کو، اور سور میں پھونکا جائے گا، دونوں ادھر گر جائیں گے. وہ تو باہر کھڑا ہوگا کاؤنٹر کے، وہ اندر کھڑا ہوگا. سب سے پہلے قیامت کے سور سے جو آدمی متاثر ہوگا، ایک اونٹوں کو پالنے والا، اونٹوں کا وہ کر رہا ہوگا، کچھ جگہ بنا رہا ہوگا. سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور میں پھونکیں گے، اور آہستہ آہستہ وہ آواز اٹھے گی، اور چلتے 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 جب انسانوں کے کانوں کو پہنچے گی، تو سب سے پہلے جو بندہ اس سے متاثر ہوگا وہ کوئی اونٹوں والا ہوگا. پھر آہستہ آہستہ آواز پھیلتی جائے گی، لوگ گرتے جائیں گے آہستہ آہستہ. پھر یہ اوپر پہاڑ، پھر یہ سمندر، پھر یہ آسمان، پھر یہ ستارے، چاند، سورج، درہم برہم. تب قرآن کریم نے بہت
خوبصورت انداز میں قیامت کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں، تو یہ حالات کا بدلنا، میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ چیزیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں میں مسجد کے ماحول میں رہتا ہوں، مجھے سب سے ڈر یہ لگتا ہے کہ میں اس ماحول سے محروم نہ ہو جاؤں، اس لیے کہ میں نے بڑے بڑے گھرانے کے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کو دنیا بہت مل گئی، بڑے بڑے بنگلوں میں چلے گئے، بڑی بڑی گاڑیاں آ گئی، بڑے بڑے کاروباری بن گئے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے بچے دین سے محروم ہو گئے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر سخت سردی کا زمانہ ہے، مدینہ کی سردی بڑی مشہور ہے دنیا میں، اب سخت سردی کا زمانہ ہے، ایک جگہ جبل سلع کے پاس ایک چٹان نکل آیا، صحابہ نے سر توڑ محنت کی، اس کو توڑنے کی ٹوٹا نہیں۔ اب ایک ہفتہ ہے، دشمن سر پر ہے، 3.5 میل کی خندق ہے، 20 فٹ گہری، 20 فٹ چوڑی، 3.5 میل لمبی، ایک ہفتے میں تیار کی۔ کراچی کی زمین نہیں ہے، یوں مارو تو ریت اڑ جائے۔ مدینہ منورہ کی زمین بہت سخت زمین ہے، پہاڑی علاقے ہے۔ اب وہ کھودتے کھودتے صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ جگہ بہت سخت ہے، یہاں چٹان ہے، وہ خط ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کودال مارے، پہلا کودال پرخچے اڑے اس میں سے، دوسرا کودال پرخچے اڑے، تیسرا کودال پرخچے اڑے، فرمایا سب ٹوٹ گئے، سب بالکل ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ جب میں نے ضرب لگائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے فارس کے محلات دکھلائے، مدائن کے محلات میں نے دیکھے۔ دوسری ضرب میں جب لگائی اللہ نے مجھے شام کے محلات دکھائے، وہ چنگاریوں میں، اور تیسری ضرب جب میں نے ماری اللہ نے صنعاء یمن کے محلات مجھے دکھائے۔ اب یہ ہماری سمجھ میں باتیں کہاں آتی، اللہ کے نبی اور ہو بھی گیا۔ چلو اگر ہمارے مولویوں کی تھیوریاں ہوتی تو کہ بات ہوتی نا، وہ تو کہہ بھی دیا، ہو بھی گیا، اپنے وقت پہ ہو بھی گیا، لیکن اس زمانے کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ صحابہ کا تو یقین یہ اللہ کا نبی ہے، ایمان لائے، آنکھیں بند ہے، آمنا وسلمنا والے لوگ ہیں، اللہ کے نبی فرمایا ہمارا یقین ہے، لیکن جو اس وقت کے منافقین تھے وہ عجیب باتیں کرتے تھے۔ یہ دیکھیں اس کی باتیں، لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے۔ ادھر حالت دیکھو، مدینہ منورہ کا معاشرہ ہے، سارا عرب اکٹھا ہے، اور یہ لوگوں کو خواب سنا رہے ہیں۔ پھر ایک موقع پر صحابہ نے آ کے اپنے پیٹ دکھا کہ اللہ کے نبی دیکھو ہم نے پتھر باندھے پیٹ کے اوپر۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ بھوک لگ جاتی تھی نا اس کے اوپر پتھر، تاکہ اس کا توازن برقرار رہے، بھوک کی وجہ سے وہ جو ایک درد ہوتا ہے نا وہ درد ختم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بھائی تم نے ایک پتھر باندھا، یہ دیکھو میں نے 2 باندھے۔ اور پھر ایک بڑا زبردست جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ کبھی تم بھوک کی وجہ سے مر جاؤ گے۔ ایسا وقت آئے گا کہ بھوک آئے گی اور تم مر جاؤ گے بھوک کی وجہ سے۔ مجھے ایک بات کا خوف ہے کہ عن قریب دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں آنے والے ہیں، دنیا بھر کے خزانے تمہارے قدموں میں آنے والے ہیں، کہیں تم دنیا کے فتنوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ، دنیا کے فتنوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ لیکن یہی چیزیں آ جاتی، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت بڑی نعمت ہے، اچھے اخلاق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، انسانیت اللہ کی بہت، مال تو آنے جانے والی چیز ہے، کبھی انسان اوپر ہے کبھی نیچے، حالات بدل جاتے ہیں۔ میں تو کبھی حیران ہوتا ہوں اپنے ساتھیوں کو جب سنتا ہوں، ہم اپنے بنگلے ہیں، اپنی گاڑیاں ہیں، اپنا کاروبار ہے، تھوڑا بہت کاروبار کے اندر کمی بیشی ہو جاتی ہے، اتنے پریشان ہے کہ کاروبار چل نہیں رہے، بہت پریشان ہیں، نفع نقصان ہو رہے ہیں، یہ مسئلے ہیں، پھر بھی چل رہے ہیں، اور زندگی پھر بھی گزر جاتی ہے، اس خوف کے اندر اندر بھی زندگی گزر جاتی ہے، کبھی نہیں ہوا، ایسا ہوتا نہیں۔ یہ ہمارا ایک ذہن ہے، اپنی سوچ کو بدلنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ جس طرح کی سوچ بنائیں گے زندگی اس طرح گزرے گی، جس طرح کی سوچ بنائیں گے زندگی گزر جائے گی۔
حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کی ایک قسم ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. یہ خاص قسم ہے حدیث کی. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آدمی کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لیکن اس کا مضمون بھی اللہ کی طرف سے ہے. وحی غیر مطلوع ہے. ایک حدیث وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو حدیث قدسی میں ہے آپ سے فرمایا اللہ نے فرمایا میں بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں اس کے گمان کے مطابق. میں بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں اس کے گمان کے مطابق. اگر اس کا گمان اچھا ہے تو میرا معاملہ بھی اس کے ساتھ اچھا ہے، اور اگر اس کا گمان خراب ہے تو میرا معاملہ بھی اس کے ساتھ خراب ہے. گمان بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اپنی نیت کو اللہ کے بارے میں بالکل صاف رکھے. بھائی رکاوٹیں کیا آتی ہیں ان چیزوں میں؟ بیوی، اولاد، مال، دوست، دنیا کی محبت، دنیا کی خواہشات، انسان کے گناہ، یہ آ کے ایک دم دیوار کھڑی ہو جاتی ہے سامنے. پھر انسان کو آگے کی چیزیں نظر نہیں آتی، وہ گم ہو جاتے ہیں، اپنے گناہوں میں غافل ہو جاتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے تو دل زنگآلود ہو جاتے ہیں. اور اس کا بہترین رہگمال کیا ہے؟ جیسے دیکھو نا یہاں مٹی لگتی ہے، یہ ماربل ہے نا، تو اس مٹی کو میں کیسے صاف کروں گا؟ ایک کپڑا لے کے صاف کروں گا. کپڑا لے کر کے اس کے اوپر پھیر دوں گا، دھول مٹی ختم ہو جائے گی. زنگ لگے گا تو میں ریگمال لا کے لوہے کے اوپر ریگمال لگاؤں گا، زنگ ختم ہو جائے گا. پورا حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، الا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. قيل يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. فرمایا خبردار سنو، دلوں پہ زنگ لگتا ہے، انسان کے دل کے اوپر زنگ چڑھتا ہے جیسے کہ لوہے پہ زنگ چڑھتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس زنگ کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر دل کے اوپر زنگ لگ جائے تو اس زنگ کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو. موت کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب موت کا تصور کرو. موت آئے گی اپنے وقت پر، جو ٹائم اللہ نے لکھا ہے، لیکن انسان کا تعیش ختم ہو جاتا ہے. انسان کے کم از کم گناہ بھی ہوتے ہیں، انسان دنیا کے غلط ماحول میں پھنس بھی جاتا ہے تو اس کو یہ احساس رہتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کے ساتھ خیانت کر دی، کوئی گناہ کر لیا، تو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے غلط کیا، توبہ کر لیتے. اور اگر موت کا تصور اور یہ چیزیں نہ ہو، بس یہ تو کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، ابھی چھوڑو یار، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے. حکومت چلی گئی. بہادر شاہ ظفر دیکھے نا، کتنا گہرا آدمی ہے اور کتنے گہرے اشعار پڑھتا ہے. لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. دن زندگی کے ختم ہو گئے، دن زندگی کے ختم ہوئے، شام ہو گئی. پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجی مزار میں، قبر میں. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں. اپنے ملک میں 2 گز کی زمین ہی ملی. رنگون کے اندر جو ہے نا برما میں دفنا دیے گئے. یا اشعار پڑھتے. لیکن اگر آپ ان کی
زندگی کو پڑھیں گے، ایسی تعایش کی زندگی گزاری بہترین۔ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، بہادر شاہ ظفر کہتے، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر۔ جیسے ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں یوں ہے، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ جب اپنی برائیاں نظر آئی وہ گزر چکا تھا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا جو ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، اس کو آدمی مت سمجھو جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ بہت مشکل کام ہوتا ہے ویسے، کہنا بڑا آسان ہے، گفتگو کرنا بہت آسان ہے، اپنے آپ کو ایک معیار پہ لانا، ثابت کرنا بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہوتا ہے۔ اپنے معاملات کو دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ نے بڑا عجیب گہرا جملہ استعمال فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، کیا مانے؟ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالی سے ڈرو، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ تعالی سے ڈرو، تقوی والی زندگی اختیار کرو، پرہیز کی زندگی، تقوی کی زندگی، خواہشات پر کنٹرول کی زندگی اختیار کرو۔ اب کیسے اختیار کرے؟ آسان کام ہے کیا؟ میں کہتا ہوں مجھے تقوی کی زندگی 100% اختیار کرو، بالکل نہیں کر سکتا، مشکلات ہے میرے لیے، یہاں باہر نکلتا ہوں قدم قدم پر، اب صبح سے میں دیکھ رہا ہوں 4-5 کام تھے، سوچا کچھ اور، کام سارے الٹے ہو گئے۔ اب اس میں میرے لیے دین کہتے ہیں کہ صبر کے علاوہ کوئی نہیں، اگر میں نے صبر اچھا کیا تو وہ جو میرے مزاج کے خلاف 4 کام چلے گئے اس کا پھل مجھے بہت میٹھا ملے گا، اور اگر میں نے ہمت ہار دی کہ یہ کیا مصیبت ہے یار، میں سوچتا کچھ اور ہوں، ہوتا کچھ اور ہے، کام کسی اور رخ پہ چلا جاتا ہے، میں قدم قدم پہ یہی کرتا رہوں گا، نہیں ہوگا میرا کام، برکت نہیں ہوگی میری زندگی۔ برکت تب ہوگی کہ میرے مزاج کے خلاف جو بھی کام ہو میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو سمجھوں اور اس کو برداشت کروں، کیونکہ یہ شاید اس میں اللہ نے کوئی حکمت کی، میرا امتحان تھا، میرے صبر کا امتحان تھا، میری تربیت اللہ کرنا چاہتے ہیں کہ آیا میں اس میں پورا اترتا ہوں یا میں کم اترتا ہوں۔ یہ چیزیں آتی ہیں زندگی میں، جو ہم چاہیں ہونا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے۔ تو کہتے ہیں جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، دیکھو میں نے جو اتنی بڑی تمہید میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، باندھ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یہ جو آج کل ماحول بنا ہے نا، دیکھیں یہودی دیکھو دھڑادھڑ بے دھڑک لگے ہوئے بم مار رہے، جہاں دل چاہے نشانہ بنا رہے، جس کو چاہے نشانہ بنا رہے، دیکھ رہے۔ اور مسلمانوں کے مخالف دیکھو، منافقین کفار سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کو پڑھیں، ہمارا بہت بڑا حصہ نفاق میں مبتلا ہے، اور اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اپنی زندگی کے بھی جائزہ لیں، بہت کمیاں ہیں ہمارے اندر، ہمارا ظاہر کچھ اور ہے۔ میں سب سے پہلے اپنی بات کر رہا ہوں، یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ مولوی بیٹھا ہوا ہے ہمیں تقریریں کر رہے ہیں، میں خود بھی کبھی کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہوں، اپنی زندگی حضرت عمر سے ہم بڑے تھوڑی ہے۔ حضرت عمر حضرت حذیفہ سے فرماتے، حذیفہ یہ بتاؤ آپ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی لسٹ دی ہے، مدینہ منورہ میں منافقین کی لسٹ ایک بندے کے پاس تھی، حضرت حذیفہ ابن یمان، اور ان کا لقب تھا صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان، راز کی باتیں ان کے پاس ہیں۔ تو ان سے کہتے تھے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں مجھے پوری لسٹ بتا دو کس کس کے نام، بس یہ بتاؤ اس لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیں دنیا کا ماحول ہے، ابھی نکل نہیں سکتا اس سے، ہے استغفار بہت بڑی نعمت۔ جب بھی گناہ ہو، جب بھی غلطی ہو، جب بھی خدا نہ خواہ،
توبہ استغفار اور توبے کے بغیر تو مسلمان کی زندگی بیکار، بالکل خالی ہے۔ اور استغفار کے کلمات بہترین یاد کرے، کسی اپنے قابل اعتماد بندے کے پاس بھیج جائے، عالم ہو، اچھا پڑھنے والا ہو۔ اپنے بچوں کو بتاؤ، آپ کے بچے گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں، اپنی قارثہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ بچہ پڑھتا ہے کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے۔ جب بھی بچے سے پوچھتا ہوں، میرا چونکہ شعبہ ہی ہے، یہی باتیں کر رہا ہوتا ہوں مجلس میں بیٹھ کے، کیا پڑھتے ہو، کیا نہیں پڑھتے ہو، کتنا ہو گیا، منزل پکی ہے کچی ہے، سبزی پارا پکا ہے کچا ہے، کیا پڑھتے ہو، کون سے درجے میں پڑھتے ہو، کس طرح پڑھتے ہو۔ میری یہ بات ہے کہ میرا ماحول تعلیم اور تعلیم کا شعبہ ہے، اس سے میں منسلک ہوں الحمدللہ، اور اس سے وفادار بھی ہوں، اپنے شعبے کا وفادار ہوں۔ کوشش ہوتی ہے الحمدللہ پوری تیار، کوئی مضمون بغیر تیاری کے نہیں پڑھاتا ہوں، بھرپور تیاری کے ساتھ پڑھاتا ہوں۔ آج بھی میں 2.5 گھنٹے اپنا پورا صبح دعوت دی بھائی نے کہ آپ آئے ناشتہ ہمارے ساتھ، میں نے کہا جمعے کو نکلنا میرے لیے مشکل ہو، جمعے کو میں فجر کی نماز پڑھاتا ہوں الحمدللہ، پورا قرآن چل رہا ہے میرا، 27واں پارہ شروع ہو گیا، فجر کے اندر پورا قرآن ترتیب کے ساتھ چلا رہے ہیں تلاوت میں، 27ویں پارے میں داخل ہو گئے۔ کتنے پارے رہ گئے؟ 3.5 پونے 4 پارے رہ گئے۔ آج سورہ طور ہم نے تلاوت کی، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف العلی، یہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہمارا درس قرآن ہوتا ہے الحمدللہ، 252 آیتیں سورہ بقرہ کی ہو گئی، 2 پارے مکمل ہو گئے۔ سورہ بقرہ ختم ہونے میں ہماری 43 آیتیں رہ گئی، وہ ہوتے ہیں۔ پھر اشراق تک ہماری کلاس ہوتی ہے، ساتھیوں کے ساتھ مذاکرہ ہوتے ہیں، بیٹھ کے تھوڑی کلاس لے لیتے ہیں، نماز کا ترجمہ چل رہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک کا ترجمہ کر لیا۔ اب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ترجمہ نہیں کیا، 7 الفاظ دیا آخری آیت کے، یہ الفاظ پہلے یاد کرو، غیر المغضوب علیہم 2 لفظ ہے، علی الگ ہے، ہم الگ ہے، ملانے کی وجہ سے علیہم ہو گیا، واو الگ ہے، لا الگ ہے، ضالین الگ ہے، 7 الفاظ ہو گئے۔ سب سے پہلے یہ 7 ہم نے بورڈ پہ لکھے، پھر انہوں نے اپنے کاپی میں اتارے، میں نے کہا یہ 7 الفاظ آپ یاد کر لیں گے، ہر لفظ کا معنی یاد کر لیں گے، کل ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔